دروازہ بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نیند بھری آنکھیں کھولیں۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں کے پپوٹے بھی دکھ رہے تھے۔ پوری کوشش کے باوجود وہ ایک دم اٹھ نہ سکی۔ اس کے پہلو میں دائیں طرف لیٹی 3 سالہ منہا مسلسل رو رہی تھی۔ بائیں طرف لیٹا 4 سالہ ماہر بھی اٹھ گیا تھا اور مسلسل ری ری کر رہا تھا۔ دروازہ پھر سے دھڑدھڑایا گیا۔ ساریہ، دروازہ کھولو، باہر نکلو۔ سہام کی غصے سے چنگاڑتی ہوئی آواز نے اس کے حواس جھنجھوڑے تھے۔ وہ ایک دم کمبل ہٹاتے ہوئے بستر سے اتری، مسلسل روتی ہوئی منسا کو گود میں اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھی۔ پورا بدن بخار میں پھنک رہا تھا۔ 2-3 قدم اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دھڑام سے فرش پہ گری۔ قالین کی وجہ سے تھوڑی بچت ہو گئی تھی۔ منسا کا باجا اور اونچا ہو گیا۔ بمشکل اس نے دروازہ کھولا۔ ساریہ، یہ کوئی ٹائم ہے اٹھنے کا؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ میں نے 8 بجے ہاسپٹل پہنچنا ہوتا ہے۔ نہ کپڑے استری کیے ہوئے ہیں، نہ ناشتہ بنایا ہے۔ سہام ایک دم اس پہ برس پڑا۔ ساریہ نے دھیرے سے اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا۔ ماہر بھی ری ری کرتا ہوا اس کی ٹانگوں سے آ کے چپک گیا تھا۔ ساریہ یار، پکڑو اسے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے۔ اس کا پیمپر بھی چینج کروا دینا اور فیڈر بھی دے دینا، کمرہ بھی سمیٹ دینا پلیز۔ انشرا نے انتہائی کوفت سے بلکتی ہوئی مروہ کو اس کی گود میں چڑھا دیا۔ میرے اوور آل دھونے والے ہیں ساریہ، اور کپڑے بھی وہ دھو دینا، اور میرا ڈاکیومنٹس والا کیبن بھی صاف کر دینا۔ اسے کھولوں تو ایک دم الٹی کر دیتا ہے۔ 10 دن ہو گئے ہیں تمہیں کہتے ہوئے۔ سہام نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک نیا حکم صادر کیا۔ بلکہ مشین ہی لگا لینا ساریہ، بچوں کے بھی گندے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کچن بھی دیکھ لینا، رات کے برتن بھی یوں ہی پڑے ہیں، پانی بھی آنے والا ہوگا۔ مروہ کو نہلانا بھی ہے آج، شام میں سے انجیکشن لگوانے لے جانا ہے۔ انشرا جلدی جلدی اوور آل پہن رہی تھی۔ جلدی کرو ساریہ، تمہیں پتہ بھی ہے ہم دونوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ صبح ذرا جلدی اٹھ کے کام نمٹا لیا کرو، اس کے بعد پورا دن سونا ہی ہوتا ہے تم نے۔ تھوڑی سی ذمہ داری پکڑ لو یار، 2 بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ انشرا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے سارا دن ہسپتال میں ہوتی ہے۔ مروہ بھی تمہاری ذمہ داری ہی ہے۔ دیکھو ذرا ایک نظر، پورا گھر کوڑے کا ڈھیر بنایا ہوا ہے تم نے۔ خدا جانے تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو۔ سہام اس کی ساری اگلی پچھلی عکارت کر رہا تھا۔ ساریہ نے ایک نظر اسے دیکھا، یعنی وہ شادی کے 5 سال بعد بھی غیر ذمہ دار ہی تھی۔ صبح سے لے کے شام تک اس کے 3 بچے، اس کا گھر، اس کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، نہانا دھونا، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ غیر ذمہ دار تھی۔ وہ دونوں ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سہام نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ چلو جلدی، وہ انشرا کو اشارہ کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ساریہ کو لگا جیسے ابھی پورا گھر اس کے سر پہ آ گرے گا۔ مسلسل روتے ہوئے 3 بچے، گندا مندہ کچن، ہر طرف پھیلاوا، میلے کپڑوں کا ڈھیر، اور پچھلے 4 دنوں سے شدید دکھتا ہوا بدن۔ اس کی ایک دم بس ہوئی۔ پچھلے 5 سالوں کا ایک ایک دن اس پہ کہے لگا رہا تھا۔ سہام، پوری ہمت جمع کر کے اس نے سہام کو آواز دی۔ وہ ایک دم رکا، انشرا بھی رک گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، 1.5 سالہ مروہ کو انشرا کی گود میں دیا، منسا کو سہام کی گود میں چڑھایا، اور ماہر کو بازو سے پکڑ کے اس کی جانب دھکیل دیا۔ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، آپ یہاں کسی ذمہ دار کو لے آئے۔ دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے اس نے پاؤں میں سلیپرز ڈالتے ہوئے دھیرے سے کہا اور باہر نکل گئی۔ سہام اور انشرا حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ ساریہ، رکو تو، کیا ہوا؟ ایک دم ہوش میں آنے پہ وہ دروازے کی طرف بھاگا، لیکن ساریہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی۔ انشرا نے ایک نظر اپنی گود میں پڑی مروہ کو دیکھا، پھر سارے گھر کو، پھر گھڑی کو جو پورے 8 بجا رہی تھی۔ یا اللہ، اب کہ اسے لگا جیسے پورا گھر اس کے سر پہ آ گرے گا۔ لاؤ بک 2 ٹیسٹ لکھواؤں۔ سعدیہ اپنے لیے کرسی کھینچ کے وہیں بیٹھ گئی۔ ساریہ نے جلدی سے بایو کی کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ بس کرو اب رٹا لگانا، سعدیہ نے مسلسل رٹا لگاتے سہام کو ٹوکا۔ بس 2 منٹ، وہ بولا،
ہو گئے 2 منٹ، بند کرو اسے۔ سعدیہ نے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھین لی۔ وہ بس تل ملا کے رہ گیا۔ سعدیہ نے اسے گھورتے ہوئے ٹیسٹ لکھوا دیا۔ میں آدھے گھنٹے بعد چیک کر لوں گی، خبردار جو ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی تو۔ اس کی یہ وارننگ سراسر سہام کے لیے تھی۔ ساریہ اور انشرا دونوں سر جھکاتے ہوئے ادھر ادھر ہو کے بیٹھ گئیں۔ تم اپنی کرسی اس کونے میں لے کے جاؤ، شاباش، سعدیہ نے کہا۔ کیوں؟ وہ بلبلا کے بولا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ چلو، سعدیہ نے اسے گھرکا۔ وہاں لائٹ کم ہے۔ پہلا بہانہ۔ کھڑکی کھول لو، ہوا آتی ہے، مجھے سردی لگتی ہے۔ دوسرا بہانہ۔ واش روم کی لائٹ جلا لو، اف ہو اس قدر بدبو آتی ہے وہاں سے۔ تیسرا بہانہ۔ سہام شٹ اپ۔ سعدیہ کی بس ہو گئی تھی۔ وہ منہ بناتا ہوا کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ دوسرے سوال پہ ہی اس کی بے چینی شروع ہو گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ تو کتاب میں ہی نہیں ہے، یہ تو سلیبس میں تھا ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے دے دیا۔ یہ والا تو لمبا ہی بہت ہے، توبہ اتنا مشکل ٹیسٹ۔ پھر جب دال نہ گلی تو چیٹنگ۔ ساری ساری یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ مسلسل سرگوشیاں کر رہا تھا۔ سعدیہ آپی، سہام مسلسل چیٹنگ کر رہا ہے۔ حالانکہ اس نے انشرا سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، لیکن انشرا جانتی تھی کہ ساریہ اسے الف سے لے کر یہ تک سارا ٹیسٹ بتا دے گی۔ سہام، باہر آ جاؤ میرے پاس، سعدیہ نے اسے آواز دی۔ چڑیل، تم سے پوچھا تھا بھلا؟ سہام تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ انشرا اور وہ ازلی دشمنوں کی طرح تھے۔ وہ تینوں آپس میں کزنز تھے۔ انشرا اکلوتی تھی، اس کے ابو دبئی میں کام کرتے تھے۔ اس کی امی سہام اور ساریہ کی پھپھو تھیں۔ کئی کنال پہ پھیلا ان کا انتہائی شاندار بنگلہ نما گھر تھا۔ شاندار سی گاڑی تھی اور کئی ایکڑ کی زرعی اراضی بھی تھی۔ ان کے بنگلے کے بالکل ساتھ ان کے دونوں بھائیوں کا مشترکہ گھر تھا۔ سہام کے بابا بڑے تھے، ان کا پورشن نیچے تھا۔ سب سے بڑی سعدیہ، اس سے چھوٹا سہام اور سب سے چھوٹی ہادیہ۔ ان دونوں بھائیوں کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ سعدیہ نے بایو میں MSc کی ہوئی تھی۔ اوپر والا پورشن ساریہ کے بابا کا تھا۔ سب سے چھوٹا حاشر تھا۔ ساریہ، سہام اور انشرا تینوں 9ویں میں تھے اور سعدیہ کے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے۔ تائی امی اور چچی دونوں آپس میں بہنیں تھیں، سو روایتی جیٹھانی اور دیورانی والے سیاپے ختم تھے۔ صبح تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ کچن میں گہما گہمی اپنے عروج پہ تھی۔ تائی امی مسلسل ایک کے بعد دوسرا پراٹھا توے سے اتار رہی تھیں اور چچی بھاگ بھاگ کے کچن کے بالکل ساتھ رکھی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتی جا رہی تھیں۔ تایا ابا اور چچا دونوں دکان پہ جانے کے لیے تیار تھے۔ حاشر نے کالج جانا تھا۔ ہادیہ کی وین دروازے پہ کھڑی تھی۔ سعدیہ کے دونوں بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پاگل ہوئی پڑی تھیں۔ فاطمہ، چائے بھی لے آؤ، تایا ابا نے آواز لگائی۔ امی، میرا پراٹھا بھی بنا دیں، مولی والا۔ حاشر کچن کے دروازے میں استادہ تھا۔ ایک طرف ہٹو، میں اپنے بچوں کے لنچ باکس تیار کروں، سارا دن بھوکے پیاسے کیسے پڑھیں گے؟ سعدیہ اسے ایک طرف کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ہاں، آپ کے بچے تو خیر سے CSS کی تیاری کر رہے ہیں نا سعدیہ آپی، صبح سے شام تک مسلسل کتابیں چھانٹے ہیں۔ ایک میں ہوں جو پچھلے 10 گھنٹوں سے مولی والے پراٹھے کی فریاد کیے جا رہا ہوں، حاشر نے کہا۔ امی پلیز اس بھکڑ کو مولی والا پراٹھا بنا دیں تاکہ یہ جائے یہاں سے، سعدیہ نے اسے گھورا۔ تائی امی، میرا آملیٹ۔ ہادیہ کندھے پہ بیگ ڈالے دھڑ دھڑ کرتی سیڑھیاں اتری۔ اوہ چلو میرے پیچھے لائن میں لگو، حاشر نے اسے بازو سے پکڑ کے کچن میں جانے سے روکا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ چیخی۔ وین والے نے ہارن بجایا۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلا۔ سب نے ایک دم دروازے کی طرف دیکھا۔ ساریہ اندر داخل ہوئی تھی، اکیلی۔ ساریہ، میرا بچہ اس وقت؟ خیر تو ہے نا؟ فاطمہ ہر شے چھوڑ چھاڑ اس کی طرف بڑھی۔ تائی امی بھی کچن سے باہر نکل آئیں۔ ساریہ 2 قدم آگے کو آئی۔ ستا ہوا چہرہ، سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ، انتہائی پرشکن کپڑے، پیروں میں عام سے سلیپرز۔ ساریہ، کیا ہوا بیٹا؟ مراد صاحب ایک دم اس کے قریب آئے۔ ابو،
سرگوشی کے سے انداز میں ساریہ کے لبوں سے نکلا تھا، ساتھ ہی پچھلے کئی دنوں کا غبار آنکھوں کے راستے بہہ نکلا، اور اس سے پہلے کہ وہ ان کی آغوش میں جاتی زوردار چکر آیا اور وہ دھڑام سے وہیں فرش پہ گر گئی۔ ساریہ! فاطمہ اور مراد کے کلیجے پہ ہاتھ پڑا۔ مراد صاحب نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سعدیہ آپی، ملاحم پوچھ رہا تھا وہ کل سے آ جائے؟ سہام نے وہی رٹ شروع کی۔ کیوں؟ سعدیہ نے اسے گھورا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بایو کافی ویک ہے، وہ الگ سے بایو کی ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے۔ ملاحم اس کا اسکول فرینڈ تھا۔ دیکھو سہام، ابو کی طرف سے اجازت نہیں ہے، سعدیہ نے کہا۔ ان سے میں بات کر لوں گا، آپ اپنا بتائیں، سہام نے کہا۔ تم پہلے ابو سے تو بات کرو، سعدیہ نے جان چھڑوانی چاہی، لیکن فرحات صاحب کو منانا تو سہام کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ آخر کو وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں ماننا ہی پڑا۔ اگلے ہی دن سے ملاحم ان کی کلاس کا چوتھا اسٹوڈنٹ بن گیا۔ دھیرے دھیرے ان چاروں کی چکور بن گئی۔ انشرا اور سہام کا مزاج ایک جیسا تھا، طوفانی، غسیل اور تند۔ ان دونوں کی بس کچھ ہی دیر بنتی تھی، اس کے بعد ٹھشوں فشوں، لیکن بگڑتی بھی بس کچھ ہی دیر تھی، اگلے ہی پل ایک بھی ہو جاتے تھے۔ ساریہ بہت زیادہ دھیمے مزاج کی تھی، بالکل اپنے ابا جیسی، چھاؤں جیسی۔ دھیرے دھیرے وقت سرکا، وہ چاروں سیکنڈ ایئر تک پہنچ گئے۔ سہام اور انشرا دونوں بہت ذہین تھے۔ ساریہ کبھی کبھار مات کھا جاتی تھی، ملاحم کبھی اوپر کبھی نیچے۔ سہام، انشرا اور ملاحم تینوں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا۔ صرف سہام اور انشرا کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا۔ ملاحم 2-3 دن ان گھر والوں کا سامنا ہی نہیں کر سکا۔ بڑی مشکل سے سہام اسے کھینچ تان کے لے کے آیا۔ پھر کیا ہوا، کچھ اور کر لینا، سبھی نے حوصلہ دیا، لیکن اس سرما کی دھوپ جیسی لڑکی کا دیا حوصلہ سب سے انمول تھا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی، سہام اسے اوپر لے آیا تھا، ساریہ چائے لے کے آئی تھی۔ سہام کا موبائل بجا اور وہ اسے کان سے لگا کے نیچے اتر گیا۔ ملاحم سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ ٹیرس کی ریلنگ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ نیلے آسمان پہ سفید بادل ٹکڑوں کی شکل میں تیر رہے تھے، ہواؤں کے جھونکے جیسے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ سورج بڑی جاذبیت سے وہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے غروب ہو رہا تھا۔ یہ لو، ساریہ نے کپ اس کی طرف بڑھایا، اس نے چپ چاپ پکڑ لیا۔ تم پتہ ہے کیا کرو ملاحم؟ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ ملاحم ہماتن گوش ہوا۔ تمہارا انگلش کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے، تم BS انگلش کر لو، پھر CSS کر لینا۔ ملاحم ایک دم ہنس پڑا۔ CSS کرنا کیا اتنا آسان ہے جتنا تم نے کہہ دیا؟ وہ بولا۔ جب کرو گے تو آسان ہو جائے گا نا، وہ سچی تو کہہ رہی تھی۔ ملاحم نے نظر بھر کے اسے دیکھا، وہ اڑتے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ تم کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ کیا کروں؟ ساریہ نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں رکھا۔ ملاحم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میرا انتظار۔ اسے 2 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اسے بخار تھا جو کہ بگڑ کے ٹائیفائڈ بن چکا تھا۔ ہسپتال والوں نے اسے داخل کر لیا تھا۔ فرحات صاحب نے ہسپتال پہنچتے ہی سہام کو کال کی۔ کیا کہا ہے تم نے ساریہ کو؟ وہ فون پہ ہی اس پہ برس پڑے۔ ابو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بوکھلا گیا۔ کہاں ہو؟ گھر پہ ہوں، چھٹی کی ہے آج۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنا بیزار تھا۔ وہ بچی ہسپتال کے بیڈ تک پہنچ گئی ہے سہام، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا، فرحات صاحب نے کہا۔ ساریہ ہسپتال میں ہے؟ سہام کو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے تعصب سے کال کاٹ دی۔ دوپہر کے قریب سمیہ کو سہام کی کال آئی۔ امی، ساریہ گھر آ گئی؟ ہسپتال جانے کی تو ایک اس کی ہمت نہیں پڑی، دوسرے بچے اسے ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ نہیں، شام کو ڈسچارج ہوگی، سمیہ نے کہا۔ بچے آپ کے پاس چھوڑ دوں؟ اس کی بس ہو گئی تھی۔ سہام، تو نے آخر کیا کیا ہے؟ وہ بولی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھلا گیا۔ دوپہر تک انشرا کی بھی بس ہو گئی۔
سہام خدا کا واسطہ میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز یا تو مجھے امی کی طرف جانے دو یا ان دونوں کو ماموں لوگوں کی طرف چھوڑ آؤ۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ بچے سنبھالنا کہاں آسان ہوتا ہے، اب ایک رو پڑا، اب دوسرا، اب ایک کو پوٹی آ گئی، اب دوسرے نے سوسو کر لیا، اب تیسرے نے دودھ نکال دیا، اب پہلے کو بھوک لگ گئی، اب دوسرے کو نیند آ گئی، اب تیسرے نے پیمپر بھر دیا، اب پہلا سو کے اٹھ گیا، اس نے رو کے دوسرے کو بھی جگا دیا۔ اف توبہ! دن کے 2 بج رہے تھے جب سہام منسا اور ماہر کو سعدیہ کے پاس چھوڑ کے ہسپتال پہنچا۔ انشرا اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ ساریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ سہام کی شکل دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شام تک وہ ڈسچارج ہو گئی تھی۔ سہام اس سے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ رات کے کھانے کے بعد اس کی پیشی ہو گئی فرحات صاحب کے کمرے میں۔ فرحات، سمیہ، فاطمہ اور مراد۔ 5 سال ہو گئے ہیں تمہاری اور ساریہ کی شادی کو۔ ان 5 سالوں میں روٹ کے میکے آنا تو درکنار، اس نے کبھی کال پہ بھی اپنا کوئی دکھڑا نہیں رویا، کبھی تمہاری کوئی شکایت نہیں کی۔ 3 سالوں سے وہ انشرا کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کہا، کبھی آج تک وہ ناراض ہو کے یہاں نہیں آئی۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ دونوں بچے چھوڑ کے تنہا یہاں چلی آئی، وہ بھی 103 بخار کے ساتھ۔ فرحات صاحب کہتے چلے گئے، ابو قسم سے مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اسے بخار تھا۔ آج صبح وہ دیر سے اٹھی تھی تو مجھے بس تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا بس، لیکن خدا کی قسم میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، بس اتنا کہا تھا کہ جلدی اٹھ جایا کرو، اور وہ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئی۔ سہام نے کہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ فرحات صاحب کو بھی اپنے خون پہ اتنا مان تو تھا کہ اس نے ساریہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، گالی نہیں دی ہوگی۔ آپ اسی سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ سہام کا ایڈمیشن لاہور میں ہوا، انشرا ملتان چلی گئی، ساریہ نے ملاحم کے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ملاحم نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ پہ دیکھا۔ ساریہ، وہ بس مسکرائے جا رہا تھا بلا وجہ۔ تم بھی بی ایس انگلش ہی کر لیتی، اس نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میرا ایکسنٹ تمہارے جیسا نہیں ہے، میری کلاس کے 80 اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا بھی ایکسنٹ میرے جیسا نہیں ہے۔ مجھے انگلش اچھی بھی نہیں لگتی نا، میں ساتھ ہوں گا تب بھی اچھی نہیں لگے گی۔ وہ یوں ہی بڑے مبہم سے انداز میں اظہار کر جاتا تھا۔ ساریہ خاموش رہ گئی۔ 1 ہفتے بعد وہ اس کی کلاس میں تھی۔ تھینک یو ساریہ مراد۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ اب اگر میں فیل ہو گئی تو؟ وہ بس اس کے چہرے سے نظریں چرا گئی۔ تو پھر تو ملاحم سعد کے ہونے کا تو جواز ہی ختم ہو گیا نا۔ اسے گھر آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران کسی بھی گھر والے نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سمیہ اور فاطمہ کی اچھی خاصی منت سماجت کر کے سہام دونوں بچے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ کئی بار اس نے ساریہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بیچارہ 2 دن سے چھٹی پہ تھا، تیسرے دن مجبوراً ہاسپٹل چلا گیا۔ انشرا مستقل اپنی امی کی طرف تھی۔ ظاہر ہے 1.5 سالہ بچی کو وہ اب ہسپتال ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتی تھی۔ طاہرہ بیگم سے بھی بس 2 دن ہی گزرے۔ تیسرے دن وہ اسے اٹھائے بھائیوں کے گھر آ گئی۔ اے ساریہ، ادھر آ میرا بچہ، پکڑ اسے، میرے تو ہوش گم کر دیے ہیں اس بچی نے۔ انہیں ساریہ کچن کے دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ وہ چپ چاپ کان لپیٹ کے ادھر ادھر ہو گئی۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کے اسے پکڑا۔ اے فاطمہ، ہوا کیا ہے اسے؟ کیوں شوہر سے لڑ کے آ گئی؟ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خدا جانے پھپھو، اب شوہر سے لڑی ہے یا سوتن سے۔ سعدیہ کی زبان تو ویسے بھی ذرا ترش اور ترچھی ہی تھی۔ لو، انشرا بھلا کیوں لڑے گی اس سے؟ سارا دن تو بیچاری ہسپتال میں ذلیل ہوتی ہے، اسی نے کچھ کہا ہوگا۔ ذرا بلا تو اسے، میں پوچھوں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ رہنے دیں طاہرہ آپا، وہ تو ہمیں بھی کچھ نہیں بتا رہی، سمیہ نے کہا۔ یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا، کسی چیز کی کوئی کمی ہے کیا اسے؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے اس کا شوہر، خدا نے بیٹا بھی دیا، بیٹی سے بھی نوازا، پورے گھر کی ملکہ ہے، عیش کرتی ہے۔ طاہرہ بیگم شروع ہو چکی تھی۔ سمیہ نے بالکل ہی کان لپیٹ لیے۔
کچھ دیر بعد وہ مروہ کو وہیں چھوڑ کے واپس چلی گئی۔ سمیہ کے لیے تو وہ اتنی ہی قابل محبت تھی جتنے ماہر اور منسا۔ انہوں نے بھی دوبارہ اسے طاہرہ کی طرف نہیں بھیجا۔ رات 8 بجے انشرا ڈیوٹی سے واپس آئی تو ملازمہ کو بھیج کے مروہ کو واپس بلا لیا۔ وہ 1.5 سالہ بچی بھی پورا دن ماں کے لمس کو ترس جاتی تھی۔ سہام رات کو بھی نہیں آیا، اس کی ڈبل شفٹ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد مراد نے ساریہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ فرحاد اور سمیہ بھی وہیں تھے۔ یہاں بیٹھو ساریہ بیٹے، انہوں نے اپنے برابر میں جگہ بنائی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ انہوں نے پوچھا۔ سہام سے جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ انشرا سے کوئی تو میں ہوئی ہے؟ نہیں۔ بچوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنا ہے؟ نہیں۔ مراد صاحب پوچھتے گئے، وہ نہیں کہتی چلی گئی۔ پھر اس طرح تنہا کیوں چلی آئیں؟ وہ تھک کے بولے، سہام نے مجھے غیر ذمہ دار کہا۔ سعدیہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ انشرا 3 چھٹیاں لے کے آئی تھی۔ سہام مہندی والے دن بھی کلاسز لے کے آیا تھا۔ دھیرے دھیرے سبھی ہال کے لیے نکل گئے۔ حسب عادت ساریہ محترمہ ہر ایک کی مدد کرنے میں خود کو بھلائے ہوئے تھی۔ سب کے کپڑے استری کیے، جوتے پالش کیے، پرفیوم، کنگا، جرابیں، واسکٹس۔ ہادیہ میڈم تو اپنے کپڑے اٹھا کے دلہن کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ بالکل آخر میں رہ جانے والے چند ایک لوگوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ گھر سے ہال تک کا آخری چکر تھا۔ مراد صاحب گاڑی لے کے آئے تھے۔ ملاحم ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ چلو بھائی جلدی کرو، کون کون رہ گیا ہے؟ مراد صاحب نے آواز لگائی۔ ساریہ اوپر ہے، فاطمہ نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ ساریہ، انہوں نے اسے آواز دی۔ بس آ گئی ابو۔ وہ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگ رہی تھی۔ جب ملاحم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، سیاہ بال ادھر ادھر لہرا رہے تھے، کلائیوں میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں، دونوں ہاتھوں سے اپنا گولڈن گھیرے دار شرارہ ذرا سا اوپر کیے وہ نیچے اتری۔ ملاحم کی دنیا درہم برہم ہوئی۔ نہ جانے وہ واقعی اس قدر حسین تھی کہ اس سمے نے اسے اتنا حسین بنا دیا تھا۔ چلیں ابو، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ جلدی چلو۔ مراد صاحب باہر نکلے، باقی سب ان کے پیچھے۔ میرے ساتھ جانا پلیز۔ وہ خوشبوؤں کا ایک جھونکا بن کے اس کے قریب سے گزری تو ملاحم نے دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس چاند چہرے پہ ایک دم شفق کی سرخیاں پھیلی تھیں۔ وہ نامحسوس سے انداز میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ گاڑی بھر گئی، وہ رہ گئی۔ انکل اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو ساریہ کو میں لے آتا ہوں، وہ بڑے سبھاؤ سے بولا۔ موٹر سائیکل پر کیسے لاؤ گے؟ مراد صاحب ہچکچائے۔ نہیں انکل، میں کسی دوست سے کہہ دیتا ہوں، گاڑی دے جائے گا، ہم بس آپ کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، ملاحم نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ مراد صاحب مطمئن ہو کے گاڑی نکال کے لے گئے۔ ملاحم نے اسی وقت کسی کو کال کر کے گاڑی لانے کا کہہ دیا۔ ساریہ نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ گرے 3 پیس میں ملبوس، وہ وجاہت کا شاہکار ہی لگ رہا تھا۔ ملاحم نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ساریہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملاحم دھیرے سے مسکرایا۔ وہ سرخ ہو کے نظریں چرا کے دروازے سے پیچھے کو ہٹ گئی۔ ملاحم نے سیل جیب میں ڈالتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ 2 قدم چل کے لان میں پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ملاحم اس کے قریب ترین درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو ساریہ، وہ دھیرے سے بولا۔ کس بات کے لیے؟ وہ بولی۔ تم میری ہر بات مان لیتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ ساریہ نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ساریہ مراد آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، کرسی گھسیٹی اور عین اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ساریہ کے گھٹنے اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ ملاحم نے بڑے حق سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ ساریہ جھجک گئی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا مہندی سے سجا ملائم سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ ملاحم کی چاروں انگلیاں اسے مقید کر گئی۔ ساریہ، وہ اس کے چہرے کو حفظ کر رہا تھا۔
ساریہ نے بمشکل نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آج سے، ابھی سے، ملاحم سعد صرف تمہارا ہے، ہمیشہ تمہارا رہے گا، ہمیشہ تم سے محبت کرے گا۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں ساریہ، مجھے حرف جوڑنے نہیں آتے، میں کوئی موسیقار بھی نہیں ہوں، سو تمہارے لیے دھنیں تخلیق نہیں کر سکتا۔ میں کوئی مصور بھی نہیں ہوں، ورنہ تمہیں رنگ رنگ بکھیر دیتا۔ میں ایک انتہائی نکما سا انسان ہوں، میں بس محبت کر سکتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ سہام اور انشرا کی زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ ان کے آبائی گھر سے ہاسپٹل کا راستہ تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا، جو صبح صبح ٹریفک رش کی وجہ سے گھنٹے پہ محیط ہو جاتا تھا۔ اسی مصیبت کی وجہ سے سہام نے ہاسپٹل کے بالکل قریب گھر لیا تھا۔ اب جب سے ساریہ واپس آئی تھی، ان دونوں کی سفر نے ہی مت مار رکھی تھی۔ ظاہر ہے وہ اور انشرا کسی تیسرے بندے کے بنا الگ نہیں رہ سکتے تھے۔ مروہ کو کون دیکھتا، کھانا کون پکاتا؟ سہام نے ایک ایک کی منت کر لی کہ جب تک ساریہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک کوئی ان دونوں کے ساتھ چل کے رہے۔ طاہرہ کی تو صاف نہ تھی۔ سعدیہ کے اپنے 2 بچے تھے، اس کا شوہر انگلینڈ ہوتا تھا، سال بعد آتا تھا تو وہ سسرال جاتی تھی۔ فاطمہ جاتی تو پچھلوں کو کون دیکھتا؟ سمیہ ویسے بلڈ پریشر کی مریض تھی، ہادیہ کی یونیورسٹی۔ ایک ہفتے میں ہی سہام کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس رات وہ نائٹ شفٹ کر کے صبح 8 بجے فارغ ہوا، پورے 2 گھنٹے بعد گھر پہنچا اور بنا اوور آل اتارے ساریہ کے کمرے میں جا گھسا۔ وہ منسا کو گود میں لیے فیڈر پلا رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں سب کے سامنے تمہارے پاؤں پکڑ کے تم سے معافی مانگوں تو خدا کی قسم میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز ساریہ مجھ پہ رحم کرو۔ قیامت تو جب آنی ہے سو آنی ہے۔ میرے لیے یہ گزرا 1 ہفتہ قیامت تھا، خدا کے لیے بس کر دو۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، معاف کر دو۔ تمہیں میرا غیر ذمہ دار کہنا برا لگانا، اس کے لیے 1000 دفعہ سوری۔ آئندہ نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے کہتا چلا گیا۔ ایک لمحے کو ساریہ کے دل پہ ہاتھ پڑا۔ سہام ہاتھ نہ جوڑیں پلیز۔ وہ منہ پھیر گئی۔ ساریہ میری جان، گھر چلو، گھر چلو پلیز۔ سہام اس کے قریب آ کے اس کا بازو پکڑنے لگا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہ 1 ہفتہ جو تمہارے بغیر گزرا، یہ میں جانتا ہوں کہ کیسے گزرا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ساریہ پلیز۔ وہ کہے جا رہا تھا۔ ساریہ نے دھیرے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ آپ کو میری ضرورت کیوں ہے سہام؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں اور انشرا اکیلے مینج نہیں۔ ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ سعدیہ اور فاطمہ کھلے دروازے میں کھڑی تھیں۔ آپ اور انشرا، سہام آپ اور انشرا، بس بات ختم۔ آپ کو ساریہ نامی ایک بیوی کی ضرورت نہیں ہے سہام، آپ کو ساریہ نامی ایک خدمت گار کی ضرورت ہے بس۔ آپ دونوں کماتے ہیں، اچھی اجرت پاتے ہیں، ایک ملازمہ رکھ لیں، مجھ پہ شرط لگا لیں کہ اگر اس کے بعد آپ کو ساریہ مراد کا نام بھی یاد رہ جائے تو۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، پانی کی بوتل خالی تھی۔ سر جھٹک کے وہ باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو سمیہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس جاگ گئی۔ وہ دھیرے سے دروازے سے آن لگی۔ سمیہ اور فرحاد کے علاوہ سہام بھی اندر ہی تھا۔ سہام یہ تیرا 4تھا سال ہے، اگلے سال تو فارغ ہو جائے گا، اسی سال ساریہ کا BSB کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ ساریہ کا BS ہوتے ہی اگر تیری اور ساریہ کی منگنی، اندر بیٹھے سہام اور باہر کھڑی ساریہ پر ایک ساتھ بجلی کڑکی تھی۔ ابو کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑا۔ فرحاد صاحب ایک دم خاموش ہو گئے۔ ابو ساریہ بہت اچھی لڑکی ہے لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی اس نہج پہ نہیں سوچا۔ مجھے اپنے پروفیشن کی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کل کو میرے ساتھ میرے برابر میں کھڑی ہو۔ سہام کہتا چلا گیا۔ سمیہ نے فرحاد کی طرف دیکھا۔ اول تو ابھی رک جائیں، ابھی MBBS مکمل ہو لینے دیں، اگر نہیں تو پھپھو سے بات کر لیں۔
مجھے انشرا سے شادی کرنی ہے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ باہر کھڑی ساریہ کی جان میں جان آئی۔ اب طاہرہ سے کون بات کرے گا؟ سمیہ کے طوطے اڑ گئے۔ فرحات صاحب کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ آپ اور ابو؟ وہ کلاسز لے کر نکلی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے حاشر لینے آتا تھا۔ یونیورسٹی گارڈن تک چلو گی؟ ملاحم کی آواز پہ وہ پلٹی۔ دیر ہو رہی ہے، اس نے کہا۔ میں چھوڑاؤں گا۔ ساریہ ہچکچا گئی۔ بائک پہ نہیں بیٹھنا تو گاڑی میں چھوڑاؤں گا۔ وہ اس کی ہر ہچکچاہٹ سمجھ لیتا تھا۔ ساریہ نے کال کر کے حاشر کو منع کر دیا۔ چلو، وہ بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ ملاحم کی آنکھوں کی جگمگ ہی نرالی تھی۔ 15-20 منٹ وہ اسے اپنے پہلو میں لیے چلتا رہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آسمان پہ لالیاں بکھر رہی تھیں۔ وہ دونوں دو طرفہ درختوں کی کتاروں کے درمیان بنی روش پہ چل رہے تھے۔ ہوا کا جھونکا آتا تو پتے دور تک بکھر جاتے۔ چڑیوں کی چوں چوں کسی بیک گراؤنڈ میوزک کا کام دے رہی تھی۔ ملاحم، رات ہونے والی ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ ملاحم پلٹا۔ چلو گھر چلیں، وہ بولی تو ملاحم دھیرے سے مسکرایا۔ کاش کہ تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحے واپس لانے کا کوئی منتر ہوتا۔ ساریہ نے سر جھکا لیا۔ ملاحم نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک گلاب کا پھول نکالا اور 2 قدم اس کے قریب ہو کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سالگرہ مبارک ہو ساریہ مراد۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ساریہ نے بڑے جذب سے مسکراتے ہوئے گلاب پکڑ لیا۔ تھینک یو۔ چلو تمہیں چھوڑاؤں، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے بولا، جسے ساریہ نے ایک ہلکی سی جھجک کے بعد تھام لیا۔ ملاحم، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ انشرا مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ ہماری کلاس میں بہت ساری لڑکیاں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تمہارے سوشل سرکل میں کئی لڑکیاں مجھ سے زیادہ کانفیڈنٹ اور شارپ ہوں گی، لیکن تمہیں مجھی سے محبت کیوں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ ملاحم ہنس دیا۔ میں بس اتنا پوچھوں گا کہ سہام مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، ڈاکٹر ہے، پھر تمہارا کزن ہے، تو پھر تمہیں مجھی سے کیوں محبت ہوئی؟ ملاحم نے کہا۔ میں نے کب کہا کہ میں تم سے محبت؟ ساریہ ایک دم بولتے بولتے رکی۔ ملاحم اپنی انتہائی روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں کرتی؟ اس نے پوچھا۔ یونیورسٹی کا گیٹ آ گیا تھا، گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ بولو ساریہ، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ صرف آج نہیں، صرف ابھی نہیں، میں ساری زندگی تم سے محبت کروں گی ملاحم۔ اس دن طاہرہ بیگم انشرا کو ساتھ لے کے آئی تھیں۔ مشکل وقت میں گدھے کو بھی باپ بنا لیا کرتے ہیں کم عقل لڑکی، چل اس سے معافی مانگ، وہ تو نعمت ہے تیرے لیے انشرا۔ دیکھ کیسے تتر بتر ہو گئے ہو تم لوگ اس کے بغیر۔ ارے ملازمہ یا آیا تیری بچی کو ویسے تھوڑی نہ سنبھالیں گے جیسے وہ سنبھال رہی ہے۔ اچھی بھلی وہ سب کچھ کرے جا رہی تھی، نہ جانے کیا کہہ دیا تم دونوں نے اسے۔ چل چل کے اس سے معافی مانگ لے۔ وہ اسے زبردستی کھینچ لائیں۔ ساریہ ٹی وی لاؤنج میں تھی۔ ساریہ، بچے یہ دیکھ، میں اسے لے آئی، یہ معافی مانگے گی تجھ سے۔ طاہرہ بیگم پھولی پھولی سانسوں سے بولی۔ پھوپھو پلیز، مجھ سے کوئی معافی نہ مانگے۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب انشرا نے اسے روکا۔ دیکھو ساریہ، قسم سے میں نے آج تک یہی کوشش کی ہے کہ میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں تمہارا احسان مانتی ہوں یار، مجھے پتہ ہے تم اپنے 2 بچوں کے ساتھ مروہ کو کتنی مشکل سے مینیج کرتی ہوگی۔ پلیز ساریہ، آئی ایم سوری، جانے انجانے میں میری جو بھی بات بری لگی ہے اس کے لیے سوری۔ انشرا اتنی بری بھی نہیں تھی۔ یہ سچ تھا کہ گزرے سالوں میں اس کا اور ساریہ کا ایک بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو ساریہ پتھر ہو گئی تھی۔ انشرا پلیز، جب تم نے کچھ کہا نہیں ہے تو معافی کس چیز کی؟ وہ بولی۔ ارے ساریہ اب بس کر دے، چھوڑ دے ضد، طاہرہ بیگم نے کہا۔ پھوپھو مجھے بس اتنا بتا دیں کہ اگر آج آپ کی بیٹی کی کوئی سوتن نہ ہوتی تو یہ اکیلی کیسے مینیج کرتی؟ ساریہ تڑک گئی۔
طاہرہ بیگم بول نہ سکی۔ چلو تم بتاؤ، ایک لمحے کے لیے فرض کرو کہ میں تم دونوں کے بیچ میں ہوں ہی نہیں، بس تم، سہام اور مروہ، پھر کیا کرتی تم؟ کسے اپنے ساتھ رکھتی؟ ساریہ کہتی چلی گئی۔ انشرا فوراً سے بول نہ سکی۔ سعدیہ اور فاطمہ دونوں چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ انشرا، میں اگر پچھلے 3 سالوں سے اپنی سوتن اور اس کی بچی کو مینج کر رہی ہوں تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بے وقوف ہوں۔ وہ ذرا سا رکی۔ خدا تم دونوں میاں بیوی کی زندگیاں آسان کرے، بس اتنا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے۔ طاہرہ بیگم سے بات کرنا کون سا آسان تھا۔ سمیہ اور فرحات دونوں گئے۔ انشرا گھر آئی ہوئی تھی۔ آپا، ہم سہام کے لیے انشرا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ فرحات صاحب نے مدعا بیان کر دیا۔ کچن میں چائے بناتی انشرا کا دل زور سے اچھلا، کھلکھلایا بھی تھا، خوش بھی ہوا تھا۔ ارے اتنی جلدی کیا پڑی ہے تم دونوں کو؟ اس لڑکے کو کچھ بن تو جانے دو، طاہرہ بیگم نے کہا۔ یہ آخری سال ہے اس کا آپا، بس اب ہاؤس جاب کرے گا، ڈاکٹر تو بن گیا ہے ماشاءاللہ، فرحات نے کہا۔ کماتا تو نہیں ہے نا بھی، طاہرہ نے کہا۔ نوکریاں کون سا پلیٹ میں رکھ کے ملتی ہیں آپا، ادھر ادھر کوشش کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا تو مل جائے گی، تب تک پرائیویٹ کلینک کر لے گا، فرحات کہتے چلے گئے۔ اور بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اس کے خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ سمیہ کی بس ہو گئی۔ خدا کا خوف کریں آپا، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے انشرا کے منہ میں نوالا تب جائے گا جب سہام کمائے گا۔ اللہ خیر رکھے، جہاں سب کھا رہے ہیں انشرا بھی کھائے گی، جیسا سب پہن رہے ہیں ویسا انشرا بھی پہنے گی، سمیہ نے کہا۔ اچھا، میں انشرا کے ابو سے بات کر کے پھر بتاؤں گی۔ انہوں نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے رہ گئے۔ گھر آتے ہی سہام ان کے پیچھے پڑ گیا۔ کیا کہا پھپھو نے؟ وہ محترمہ تو یوں کر رہی ہیں جیسے ان کی بیٹی یہاں آ کے بھوکی مر جائے گی۔ توبہ توبہ، سگے بھائی کی زبان پہ بھروسہ نہیں ہے اسے۔ بندہ اس سے پوچھے کہ ابھی تک سارے فیصلے بھی تم نے انشرا کے ابو سے پوچھ کے کیے ہوں گے۔ سمیہ ستی پڑی تھیں۔ سہام چپ ہو گیا۔ وقت گواہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی 6 بار طاہرہ بیگم کے گھر گئے۔ سہام کی ہاؤس جاب شروع ہو کے ختم بھی ہو گئی، انشرا بھی ہاؤس جاب کر کے آ گئی، لیکن بڑی بی نے ہاتھ تک نہ پکڑایا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی اعتراض۔ سہام بھی ضد ڈال کے بیٹھ گیا۔ سہام ایسے دال نہیں گلے گی، انشرا کو قائل کر، اسے کہہ کے اپنی اماں کو منائے، اسی کی سنیں گی وہ۔ سعدیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن انشرا تو پہلے سے قائل تھی۔ کیا کمی تھی بھلا سہام میں؟ بالکل پرفیکٹ تھا۔ چلو ان دونوں کے بیچ کوئی دھواں دھار محبت نہ سہی، لیکن پسندیدگی تو تھی۔ ویسے بھی اس گھر میں انشرا سب کی فیورٹ تھی۔ انشرا نے ٹھان ہی لی، امی مجھے سہام سے شادی کرنی ہے۔ وہ اس دن دونوں بچوں کے کپڑے خریدنے مارکیٹ آئی تھی، فاطمہ بھی ساتھ تھی۔ مال میں داخل ہوتے ہی فاطمہ تو گروسری سیکشن کی طرف چلی گئیں اور وہ بوتیک کی طرف آ گئی۔ اچانک مال کے دروازے پہ شور سا مچا، گارڈز میں کھلبلی مچ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ پریشان سی ہو کے باہر نکلی۔ کچھ نہیں باجی، اے سی صاحب وزٹ پہ ہیں، دکاندار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک بلیک گاڑی مال کے دروازے پہ رکتے دیکھی۔ فرنٹ سیٹ سے گارڈ نیچے اترا، بیک ڈور کھولا، اے سی صاحب نفیس تشریف لائے۔ ساریہ ایک لمحے کے لیے جامد رہ گئی۔ وہ لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے ایک 3 سالہ بچے کی انگلی تھام رکھی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا وہ اس کے قریب سے گزرا۔ آواز دو، دل نے کہا۔ آواز نہ دینا، 5 سال بیت گئے ہیں، اسے تم یاد بھی نہیں ہوگی، دماغ نے کہا۔ ساریہ آواز دو، دل مچلے جا رہا تھا۔ مت دینا، وہ سنے گا ہی نہیں، جلدی آواز دو، دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کے 2 قدم آگے بڑھا۔ ملاحم ساتھ، اس نے آواز دی اور وہ بالکل 5 سال پہلے کی طرح ایک دم رک گیا۔
पलटने में चंद सानिये लगे। आंखों में वो चमक उभरी के सूरज हैरान, लबों पे वो मुस्कान फैली के गुंचे हैरान, चेहरा जैसे कौसे कज़ा हो गया। सारिया? वो छत पर थी, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए आसमान पे कब्जा करते हुए गहरे स्याह बादल देख रही थी। घटाएं चढ़ती आ रही थीं, हवाओं के झोंके झक्कड़ बनते जा रहे थे। सारिया, नीचे आ जा, फातिमा ने आवाज़ लगाई। मुलाहिम सुहाम से मिलने आया था, वापसी के लिए जाने लगा तो उसका पूछ लिया। BS ख़त्म होने के बाद मुलाकातें शाज़ो नादिर ही होती थीं। सारिया कहाँ है आंटी? ऊपर है, 10 दफ़ा कह चुकी हूँ कि नीचे आ जा। फातिमा चीज़ें समेट रही थी। मैं मिल लूँ उससे? हाँ हाँ, उसे नीचे ही ले आना, फातिमा ने कहा। सर हिलाता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो दुनिया और माफिया से बेखबर कुर्सी की पुश्त पे सर रखे, टांगे सामने मेज़ पे धरे, आंखें बंद किए हुए थी। मुलाहिम ने धीरे से दीवार से टेक लगाई। उसे यूं देखना कितना खूबसूरत था। वो उसे घंटों यूं खड़े हुए देख सकता था, पहरों यूं ही ऐस्तादा रह सकता था। चुपचाप दीवार के साथ खड़ा वो उसे देखता रहा। बूंदें गिरी थीं। उसने एकदम आंखें खोलीं, उसे सामने देख के चौंकी और एकदम खड़ी हो गई। तुम कब आए? उसने इधर उधर लहराता हुआ दुपट्टा काबू किया। तुमने आंखें क्यों खोली? कमाल का जवाब था। सारिया झींक गई। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तुमसे मिलने आया था, मुलाहिम ने कहा। उसने CSS की तैयारी शुरू कर दी थी। सारिया ने सर झुका लिया। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? दोनों मिलके CSS करते हैं, मुलाहिम ने कहा। मुलाहिम, मैं तुम्हारे कहने पे आंखें बंद करके किसी आतिश फिशा में कूद सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं CSS नहीं कर सकती, तुम्हारे कहने पे भी नहीं। सारिया के इस अंदाज पे वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। चलो तुम PPSC दे देना, तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक अंग्रेज़ी मौल्लम बनना बहुत सूट करेगा। वो हंस दिया था। सारिया ने भी मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। उसने MPhil में दाखिला ले लिया था। सारिया, मैं सोच रहा था कि जाने से पहले अगर हम दोनों की एंगेजमेंट हो जाती तो। वो ज़रा सा रुका। सारिया हल्का सा सुर्ख हुई। इतनी जल्दी क्या है? वो बोली। यार, मुझे सुहाम की तरफ से शक रहता है। वो तुम्हारा कज़न है, डैशिंग भी है, डॉक्टर है। तुम्हारे अब्बू कहीं तुम्हें उसके हवाले ना कर दें। उस लम्हे मुलाहिम के लहजे में वाकई एक इनसिक्योर आशिक बोल रहा था। सारिया खिलखिला के हंस पड़ी। अच्छा, तो मुलाहिम साद को रकाबत महसूस हो रही है, वो बोली। नहीं यार, बस अंदेशा है। वो झीम गया। तुम्हारे इस अंदेशे की मैं ज़मानत देती हूँ। सुहाम मेरी तरफ नहीं आएगा, उसकी नज़रें कहीं और ही हैं, वो बोली। मुलाहिम पहले तो ठटका, फिर समझ गया और धीरे से सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। चक्कर लगाया करोगे? सारिया ने कुछ देर बाद पूछा। मेरा दिल रहता है यहाँ, कैसे नहीं आऊँगा? वो 2 कदम उसकी तरफ आया। सारिया के बाल दुपट्टे से निकल के इधर उधर लहराने लगे थे। बूंदें तवातर से गिरने लगी थीं। वो उसके सभी चेहरे पे गिरती बूंदों को देखता रह गया। एक फूल था, गुलाबी फूल। उस पे कतरे थे, शफ़ाफ कतरे। बेखुद होके वो उसकी तरफ बढ़ा। सारिया के लब कप कप आए। बेख्तियार वो पीछे दीवार से लग गई। मुलाहिम ने वो फासला 2 कदमों में ख़त्म किया। वो गुलाबी फूल ऐन उसकी नज़रों के सामने था, उसकी उंगलियों की दस्तरस में था। धीरे से अपनी उंगली से उसने सारिया के चेहरे पे उड़ती लट को उसके कान के पीछे उड़सा था। सारिया के गाल सुर्ख हुए थे। गुलाबी फूल सुर्ख पड़ता जा रहा था। मुलाहिम ने उंगली से उसके कान की लौ से गाल तक का सफ़र तय किया, फिर सारिया की थोड़ी तक पहुंची। सारिया का चेहरा झुकता जा रहा था। मुलाहिम ने अपना दूसरा हाथ दीवार पे टकाया, धीरे से उसके चेहरे पे झुका। बौछार तेज हुई, हवा का झोंका आया। मुलाहिम की उंगली ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुर्ख गुलाब, बूंदों से धुला,
نکھرا، سہما سا، شرمایا سا، گھبرایا سا. آئی لو یو مائی ہارٹ. وہ دونوں بچے سلا چکی تھی جب سعدیہ اس کے کمرے میں آئی. میری بھی سننی ہے یا نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. آپ کی کب نہیں سنی سعدیہ آپی؟ وہ بیڈ سے اتر آئی. آؤ باہر چلتے ہیں. سعدیہ اسے لے کے باہر لان میں آ گئی. ساریہ کرسی پہ بیٹھ گئی. ساریہ، میں تمہارے ساتھ ہوں. گزرے ہر پل میں بھی تھی اور آنے والے ہر ایک لمحے میں بھی ہوں. تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی ہادیہ، شاید اس سے بھی زیادہ. وہ میری اتنی نہیں سنتی جتنی تم سنتی ہو. نہ میں یہ پوچھوں گی کہ کیا ہوا، اور نہ یہ کہ کیسے ہوا، بس یہ کہ اب کیا کرو گی. سعدیہ نے کہا. آپ یہ سوال مجھ سے بہت جلدی نہیں پوچھ رہی سعدیہ آپی. ساریہ نے کہا. 15 دن ہو گئے ہیں. میں اپنے 5 سالوں کا زیاں صرف 15 دنوں میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ بولی. کون سا زیاں؟ سعدیہ نے پوچھا. میری زندگی کا، میرے دل کا، میری خوشیوں کا، میرے جذبات کا، میرے صبر کا، اور شاید میری محبت کا. آخر میں اس کا لہجہ دھیما ہو گیا. تمہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا. مجھے بس ایک شوہر ملا، تقریباً 2 ماہ کے لیے بس. وہ 2 ماہ کافی خوشنما ہے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ ان کے صدقے پورے 5 سال بھول جاؤں. ساریہ نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساریہ مراد اس بار اپنا وہ ظرف اونچا نہیں کرے گی جو وہ ہر بار سر جھکا کے کرتی ہے. سعدیہ نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں، اس بار نہیں. اس دن وہ گھر آیا تھا. سبھی اسے دیکھ کے بہت خوش تھے. ہائے اللہ، میرا اسٹوڈنٹ CSS آفیسر بن گیا. سعدیہ کی خوشی دیدنی تھی. ملاحم بس مسکرا کے رہ گیا. ساریہ اس کی آمد سے انجان نہیں تھی، لیکن کمرے سے باہر نہیں نکلی. سعدیہ ہی چائے لے کے آئی. یہ تمہارا بیٹا ہے؟ سمیہ نے پوچھا. وہ بچہ بالکل اس کے ساتھ چپک کے بیٹھا تھا. ہاں جی. ملاحم نے کپ اٹھا لیا. اور اس کی ماں؟ انہوں نے پھر پوچھا. ماہین کی پیدائش پر اقرا کی ڈیتھ ہو گئی تھی آنٹی. وہ دھیرے سے بولا. سمیہ کو حقیقتاً دکھ ہوا. تو دوسری شادی کر لیتے. اتنا چھوٹا بچہ تو پالنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. فاطمہ نے کہا. بس آنٹی دل نہیں مانا. میں خود ہی ماہین کی ماں اور باپ دونوں بن گیا. وہ دھیرے سے ہنسا تھا. فاطمہ چپ کر گئی. اب یہاں ڈیوٹی ہے؟ سعدیہ نے پوچھا. جی، 10 دن پہلے پوسٹنگ ہوئی ہے. ابو کی ڈیتھ کے بعد گھر بالکل ہی بند ہو گیا تھا. اسے صاف کروایا ہے، فرنیچر سیٹ کروایا ہے. بس اب تو امید ہے کہ 2-3 سال یہیں رہوں گا. وہ کہتا چلا گیا. ماہر اور منسا باہر لان میں کھیل رہے تھے. سعدیہ ماہن کو بھی گود میں اٹھا کے ان کے پاس چھوڑے آئی. ساریہ کہاں ہے آنٹی؟ اس نے چائے ختم کر کے پوچھ ہی لیا. اوپر اپنے کمرے میں ہے، فاطمہ نے کہا. میں مل لوں اس سے؟ وہ ہچکچایا. ہاں بیٹا جاؤ، فاطمہ نے کہا. وہ دھیرے سے سر ہلا کے اوپر آ گیا. اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا. ملاحم نے ہلکی سی دستک دی. آ جاؤ. ساریہ کی آواز پہ وہ اندر داخل ہوا. وہ اسے دیکھ کے چونک گئی. اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا. بیٹھی رہو. وہ خود کرسی کھینچ کے اس کے بیڈ کے پاس ہی بیٹھ گیا. کیسی ہو ساریہ؟ ٹھیک ہوں. وہ یہ نہ پوچھ سکی کہ تم کیسے ہو. یقین کرو مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی پرسوں تمہاری پکار سن کے ہوئی. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شہر مجھے واپسی کا اس قدر نایاب تحفہ دے گا. وہ کہتا چلا گیا. ساریہ سر جھکائے بیٹھی رہی. سہام سے ملاقات ہوئی تھی پرسوں. اس نے بتایا کہ انشرا بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ چپ چاپ سر جھکائے انگلی سے بیڈ کی چادر کھرچتی رہی. میں تو کافی حیران ہوا تھا سن کے. کب آئی واپسی وہ دبئی سے؟ اس نے پوچھا. 2 ماہ بعد ہی آ گئی تھی. ساریہ کا حلق خشک ہوا تھا. سر مزید جھک گیا تھا. کیا
ملاحم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، لیکن اس کی امی نے تو اسے، ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ملاحم وہ دونوں ہمیشہ سے ہر جگہ ساتھ رہے ہیں، اسکول، کالج، ٹیوشن، کریئر، ہاسپٹل، گھر، کمرہ اور بستر۔ ساریہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ملاحم حق تک اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک تو ویسے ہی ان دنوں ساریہ کی ذہنی حالت انتہائی نازک تھی، اوپر سے ملاحم کی آمد نے جیسے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ ساریہ، ملاحم ہر چیز سے بے پرواہ ہو کے کرسی سے اٹھا اور ساریہ کی گود میں دھرے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پوری کوشش کے باوجود وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائی۔ آنسو ٹوٹ کے گرے، گالوں پہ سے ہوتے ہوئے ملاحم کے ہاتھ کی پشت پہ آ گرے۔ وہ تڑپ کیا تھا؟ اصل تحفہ تو یہ تھا شہر واپسی کا، وہ محبت جسے وہ 5 سال پہلے مسکراتے ہوئے الوداع کہہ کے گیا تھا۔ آج اس کی واپسی پہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، اور شاید جب سے وہ گیا تھا تب سے رو رہی تھی۔ سہام نے انشرا سے شادی کر لی تھی، ساریہ کے کپکپاتے ہوئے لبوں سے نکلا۔ ملاحم چند لمحے یوں ہی اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دھرے بیٹھا رہا۔ دکھ شاید سہام کی دوسری شادی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس نے بہت نرمی سے اپنی انگلی کی پوروں سے ساریہ کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے انشرا سے شادی کر لی، تمہارے ہوتے ہوئے؟ آخر کار انشرا کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ دبئی میں بیٹھے اس کے والد نے تو کب کا گرین سگنل دے دیا تھا، بس طاہرہ بیگم ہی نخرے کیے جا رہی تھیں۔ جس دن انہوں نے ہاں کی، سمیہ، فاطمہ، فرحاد اور مراد اسی دن جا کے شادی کی تاریخ لے آئے۔ سمیہ قطعی سہام اور انشرا کی منگنی کے حق میں نہیں تھی۔ بھائی صاف بات ہے، مجھے تو آپا کی زبان پہ ذرا سا بھی اعتبار نہیں ہے۔ منگنی بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے بھلا؟ ان کا کیا بھروسہ کہ کل وزیر اعظم کا رشتہ آ جائے اور وہ فٹ سے منگنی توڑ دیں۔ میں تو ڈائریکٹ شادی کروں گی۔ وہ اٹل تھیں۔ اس پہ بھی طاہرہ بیگم اور سمیہ میں ایک زوردار جنگ ہوئی۔ اے لو، ایک ہی ایک میری بیٹی ہے، اب میں اس کی بھی منگنی نہ کروں؟ میں تو دھوم دھام سے منگنی کروں گی اور پھر پورے 1 سال بعد شادی کروں گی۔ طاہرہ بیگم نے کہا، میں تو آپ کو 1 دن کی مہلت نہ دوں آپا، آپ 1 سال کی بات کر رہی ہیں۔ سمیہ نے کہا، وہ تو میں ہوئی کہ علمان الحفیظ۔ فرحاد صاحب کو آتے ہی پڑی۔ طے یہ ہوا کہ فی الحال منگنی ہو جائے اور اگلے ہی مہینے شادی۔ مقصد دونوں خواتین کو شانت کروانا تھا۔ منگنی کا فنکشن ظاہر ہے اکٹھا ہی تھا۔ فرحاد صاحب نے ہال بک کروا لیا تھا۔ منگنی سے 1 دن پہلے اسے ملاحم کی کال آئی۔ تم آؤ گے کل؟ اس نے پوچھا۔ اسے گئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ شدت سے دل کر رہا تھا اسے دیکھنے کو۔ یقین کرو اتنا ٹف شیڈیول ہے، میری تو نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جاؤں۔ ملاحم واقعی عاجز آیا پڑا تھا۔ ساریہ چپ سی ہو گئی۔ ہے کدھر گئی؟ وہ سمجھا شاید سگنلز کو کچھ ہوا ہے۔ ملاحم، تم 1 دن کے لیے بھی نہیں آ سکتے؟ اس کے لہجے میں شاید سب کچھ ہی سمو گیا تھا۔ ملاحم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس دن سے اس نے ساریہ کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، تب سے لے کر آج تک پہلی بار اسے ساریہ کے لہجے میں اتنی بے قراری محسوس ہوئی تھی۔ کیسے آؤں میری جان، وقت نہیں ہے۔ اس کے دل نے شدت سے اسے شرارت پہ اکسایا۔ حالانکہ اس کا بس چلتا تو اسی لمحے اڑ کے ساریہ کے روبرو ہو جاتا۔ چلو ٹھیک ہے، انتہائی مدھم سی آواز میں کہہ کے ساریہ نے کال کاٹ دی، اور ملاحم سعد نامی وہ انتہائی با وفا عاشق اسی رات سب کچھ چھوڑ چھاڑ لاہور واپس آ گیا۔ اگلے دن سہام کی منگنی تھی۔ بڑی بے دلی سے ساریہ نے کپڑے بدلے تھے، بڑی بے توجہی سے تیار ہوئی تھی۔ 11 بجے تک سب ہال پہنچ گئے۔ انشرا نے گولڈن اور پرپل امتزاج کی میکسی پہنی ہوئی تھی، ساتھ گولڈن میک اپ اور جیولری۔ سہام نے نیوی بلو 3 پیس پہن رکھا تھا۔
صحیح معنوں میں چاند ستارے کی جوڑی تھی۔ طاہرہ بیگم انشرا کی بلائیں اتار اتار کے ہلکان ہو رہی تھیں۔ فاطمہ اور سمیہ انتہائی بیزاری سے ان کے ڈرامے دیکھ رہی تھیں۔ سعدیہ کا 1.5 سال کا بیٹا تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بے حال تھیں۔ ہادیہ اور حاشر کے فوٹو شوٹس اور سیلفی سیشنز عروج پہ تھے۔ وہ کچھ دیر تو انشرا کے پاس بیٹھی رہی، پھر سٹیج سے اتر آئی، کرسی کھینچ کے اس پہ بیٹھی اور سر کرسی کی پشت سے لگا لیا۔ اس کا رخ آدھا پونا سا اسٹیج کی طرف اور تھوڑا تھوڑا بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ انشرا اور سہام ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ تصویریں لے رہا تھا جب وہ ہال میں داخل ہوا۔ انتہائی بےتابی سے ادھر ادھر نظریں گھماتا ہوا وہ اسے ہی کھوج رہا تھا۔ کھوجتے کھوجتے ایک دم رکا، وائٹ کلر کی فیری فراک کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ کندھے پہ ڈالے، لائٹ سا میک اپ کیے، لبوں پہ پنک لپسٹک سجائے، وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ لمبے سیاہ بال پشت پر سے ہوتے ہوئے نیچے لٹک رہے تھے۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکایا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں فون تھا۔ ملاحم کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ساریہ کا سوگوار سا حسن اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ اس لمحے اتنی اداس تھی تو کیوں؟ صرف اس کے لیے۔ دھیرے سے وہ اس کی پشت کی طرف سے اس کی طرف بڑھا اور انتہائی نرمی سے اپنا ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ لمحہ بھر کے لیے ساریہ کی سانس رکی تھی، دل کی دھڑکن ایک دم خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ بس چند پل وہ ایک دم تڑپ کے اٹھی اور وہ عین اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ فون 3 پیس میں ملبوس اسے دیکھتا ہوا، دھیمے دھیمے مسکراتا ہوا، سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ تم مجھے یاد کر رہی تھی نا؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کیوں ساریہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، حالانکہ اس لمحے اس کی انتہائی خوبصورت آنکھیں سورج کی چمک کو بھی مات دے رہی تھیں۔ اس کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ بہار رتوں کے جھونکوں سے زیادہ پرلطف تھی، اور اس کے گالوں پہ پھیلتی سرخی گلابوں کی سرخیوں سے زیادہ سرخ تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے شکوہ کیا۔ میرا وقت اگر تمہارے لیے نہیں تو پھر بھاڑ میں گیا ساریہ مراد، وہ بولا۔ ساریہ نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ بتایا کیوں نہیں کہ آ گئے؟ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش تھی۔ اگر بتا دیتا تو اس لمحے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت کے یہ 1000 رنگ کیسے دیکھتا، ملاحم نے کہا۔ ساریہ جھینپ سی گئی۔ سہام نے ملاحم کی طرف ہاتھ ہلا کے آواز دی۔ وہ ایک نظر ساریہ کو دیکھتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ سنو ملاحم، ساریہ نے دھیرے سے پکارا۔ وہ ایک دم رک گیا۔ آئی لو یو۔ ساریہ کو واپس آئے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ اسے تقریباً سبھی نے سمجھایا، ماں باپ نے، ساس سسر نے، سعدیہ نے۔ طاہرہ تو روز ہی اس کی برین واشنگ کر کے جاتی تھیں، البتہ انشرا اس کے بعد نہیں آئی۔ سہام نے شروع میں بہت کوششیں کی، لیکن پھر جیسے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ طاہرہ بیگم کی طرف رکنا انشرا اور سہام دونوں کو بہت مہنگا پڑتا تھا۔ مجبور ہو کے انہوں نے ایک باورچن اور ایک ملازمہ کا بندوبست کیا۔ سمیہ کی انتہائی منت سماجت کر کے سہام انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ ظاہر ہے وہ 1.5 سالہ بچی ملازمہ کے رحم و کرم پہ نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ 10-15 دن بعد ہادیہ کے سیمسٹر ایگزامز ختم ہوئے تو وہ بھی سمیہ کے ساتھ چلی گئی، یعنی جیسے تیسے زندگی گزر ہی رہی تھی۔ پورا گھر حیران تھا کہ بڑی سے بڑی بات پہ سمجھوتا کر لینے والی ساریہ مراد کو آخر ہو کیا گیا تھا۔ وہ جو سوتن جیسا دکھ جھیل گئی تھی، وہ آخر شوہر کا غیر ذمہ دار کہہ دینا کیوں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس بار وہ واقعی چٹان بن گئی تھی۔ یوں ہی 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اس دن بھی وہ اپنے کمرے میں تھی جب حاشر اسے بلانے آیا۔ ساریہ آپی، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کون کون ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ سہام بھائی آئے ہوئے ہیں، حاشر کہہ کے پلٹ گیا۔ وہ ایک لمبی سانس بھر کے اٹھی۔ مراد صاحب کے کمرے میں سعدیہ سمیت سبھی جمع تھے۔ بیٹھو ساریہ، مراد صاحب نے سعدیہ کے پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک نظر سہام کے پریشان سے چہرے پہ ڈال کے چپ چاپ سعدیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ساریہ دیکھو،
بیٹے یہ مت سمجھنا کہ ہم تم پہ کوئی زور زبردستی کر رہے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر صلح بھی ہو جاتی ہے. یہ گھر تمہارا میکہ بھی ہے، سسرال بھی ہے. جب تک دل کرے یہاں رہو، لیکن بیٹے شوہر سے ناراض ہو کے نہیں. اگر سہام نے تمہیں برا بھلا کہا ہے تو تمہاری اس درجہ ناراضگی جائز ہے. اگر گالی دی ہے تو بے شک تم اس کی شکل بھی مت دیکھو. اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کے منہ پہ تھوک دینا حق ہے تمہارا. لیکن اگر صرف اس کے غیر ذمہ دار کہہ دینے کی وجہ سے تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئی ہو تو یہ غلط ہے. بیٹا وہ شوہر ہے تمہارا، تمہارے بچوں کا باپ ہے. صبح سے شام تک ہاسپٹل میں خوار ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. اگر کبھی غصے میں آ کر اس نے تمہیں غیر ذمہ دار کہہ بھی دیا تو اگنور کر دو ساریہ. اتنی بڑی بات نہیں ہے. مراد صاحب کہتے چلے گئے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا. پھر کیا ہوا جو سہام نے مجھے غیر ذمہ دار کہہ دیا؟ شوہر تو بیویوں کو اس سے بھی زیادہ کہہ جاتے ہیں. یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے نا؟ اور یہ بھی کون سا اتنی بڑی بات تھی بابا کہ مجھے 4 دن سے بخار تھا. اور یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ گھر میں 2 ڈاکٹرز ہوتے ہوئے میرے پاس میڈیسن نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں سارا دن میری خاطر ہاسپٹل میں ذلیل ہوتے ہیں اور شام کو گھر واپس آ کے مجھے چیک اپ کروانے کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس. 4 دن سے میں اس بخار کے ساتھ صبح 5 بجے اٹھ کے رات کو 11 بجے سو رہی تھی. وہ بڑی بات نہیں تھی بابا. لیکن اگر میں ایک دن اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی تو یہ بہت بڑی بات تھی. وہ کہتی چلی گئی، زیادہ نہیں بابا، بس سہام سے اتنا پوچھ لیں، کیا انہیں پتا تھا کہ مجھے 4 دن سے بخار تھا؟ ساریہ نے کہا تو مراد صاحب نے فوراً سہام کی طرف دیکھا. چاچو اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ سہام دھیرے سے بولا، لیکن ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی. ہاں میں نے نہیں بتایا. میں کیوں بتاؤں کہ مجھے بخار ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں سہام. آپ کو کیوں نہیں پتا کہ میری بیوی 4 دن سے بخار میں پھنک رہی ہے؟ انشرا آپ کو کتنی بار بول کے بتاتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے. اور جانتے ہیں میں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ گاڑی دروازے سے نکالتے ہوئے سرسری سا کہہ جائیں گے کہ لاؤنج کی دراز میں پیناڈول پڑی ہے، کھا لینا. بس پچھلے 5 سالوں سے میں ہر بار وہاں سے پیناڈول ہی اٹھا کے کھاتی ہوں. ایک دن کا بخار بگڑ کے ہفتوں پہ محیط ہو جاتا ہے. کون سا یہ بڑی بات ہے کہ نہ جانے کتنی بار میرا بخار بگڑ کے ٹائیفائڈ بنا ہے. جب یہ کہہ دوں کہ چیک اپ کروا لائیں تو میں یہ سنتی ہوں کہ یار میں خود ڈاکٹر ہوں، ہاسپٹل جانے کی کیا ضرورت ہے، صبح میں خود میڈیسن لا دوں گا. 5 سالوں میں وہ صبح کتنی بار آئی ہے سہام؟ میں خود ہی ڈھیٹ بن کے ٹھیک ہو جاتی ہوں. چلے مان لیا آپ مصروف ہوتے ہیں، لیکن بقول آپ کے میں تو سارا دن فارغ ہوتی ہوں. اس کے باوجود میں کسی پرائیویٹ کلینک پہ چیک اپ کروانے نہیں جا سکتی کیونکہ 3 بچے سنبھالنے ہوتے ہیں. میں نے آپ کے لیے یہ کہہ دینا بڑی بات نہیں تھی سہام کہ میں آپ دونوں کو ہاسپٹل بھیج کے سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں. لیکن میرے لیے یہ بڑی بات ہے. اس کمرے میں آپ کی ماں بھی بیٹھی ہے، پوچھے ان سے، کیا تایا ابا کے دکان پہ جانے کے بعد وہ لمبی تان کے سو جایا کرتی ہیں؟ سعدیہ آپی، آپ اور ہادیہ خود بخود ہی پل کے جوان ہو گئے تھے. پوچھے سعدیہ آپی سے، حسن بھائی تو باہر ہوتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے تو بہت مزے کیے ہوں گے. ان کے 2 بچے بھی بس اللہ نے پال دیے ہیں نا. وہ کہتی چلی گئی. سہام چپ تھا. بابا بڑی بات یہ تھی کہ اس روز 5 سالوں میں ایک دن سہام کو ناشتہ نہیں ملا. بڑی بات یہ تھی کہ اس دن 5 سالوں میں پہلی بار انشرا کو ناشتہ بنانا پڑا. لیکن یہ بڑی بات نہیں تھی کہ ان 5 سالوں میں ان دونوں میاں بیوی کے لیے ٹائم پہ ناشتہ بنانے کے باوجود میں غیر ذمہ دار ہوں. وہ کہتی چلی گئی. اچھا آئی ایم سوری ساریہ، مجھے غصہ آ گیا تھا، دیر ہو رہی تھی، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سہام نے کہا. مجھے آئندہ سے کوئی سروکار نہیں ہے سہام. ماضی میں جو کچھ ہو چکا میرے لیے وہی بہت ہے، ساریہ نے کہا. ایسا کیا ہو گیا ماضی میں تمہارے ساتھ؟
سہام کی آواز تیز ہوئی. میرے ہوتے ہوئے آپ نے انشرا سے شادی کر لی. وہ شاید اپنی پوری زندگی میں اتنا اونچا نہیں بولی تھی. ساتھ ہی گالوں پہ آنسو لڑک آئے تھے. ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے تھے میری اور آپ کی شادی کو، اور آپ میرے اوپر سوتن لے آئے تھے. سوتن بھی وہ جو آپ کی محبت تھی. وہ بولی تو سہام چپ رہ گیا. آخر کیوں کوئی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ سہام، انشرا اور مروہ مکمل فیملی ہے. میں اور میرے 2 بچے ان کی فیملی میں کہیں فٹ نہیں ہوتے. سہام، آپ خدا کی قسم اٹھا کے کہیں کہ آج آپ کو میری ضرورت ایک بیوی کی حیثیت سے ہے. کہیں. وہ بولی. سہام بول نہ سکا. سبھی خاموش تھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو صرف میری ضرورت ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے ہے. بیوی تو پہلے سے ہے آپ کے پاس، ہر طرح سے آپ کے معیار پہ پوری اترتی ہے، آپ کے قدم سے قدم ملا کے چلتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اچھی لگتی ہے. قسم کھا کے کہیں، ان گزرے 2 ماہ میں آپ کو ایک بار بھی میری کمی محسوس ہوئی ہے ایک بیوی کی حیثیت سے؟ اس نے پوچھا. ساریہ یار میری بات. لیکن ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی. نہیں، میں نے پوری زندگی ہمیشہ دوسروں کی سنی ہے سہام، لیکن اب نہیں. میں نے 5 سال ایک انچاہے وجود کے طور پہ گزارے ہیں. اب اور نہیں. میری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہاں، آپ کے گھر کو میری ضرورت ہے. اور آئی ایم سوری، میں اپنی باقی کی پوری زندگی ایک سوفسٹیکیٹڈ میڈ کے طور پہ نہیں گزار سکتی. اگر بابا کو یہ لگتا ہے کہ میں اور میرے 2 بچے ان پہ بوجھ ہیں تو اٹس اوکے. آئی ایم ایمفل ان انگلش. میں اپنی آنے والی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ڈھنگ کا کر ہی لوں گی. وہ کہتی چلی گئی. فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں. مراد صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا. دیٹس اٹ.